یہاں قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم صلاۃ کے لیے پکارتے ہو۔ اذان کے کلمات قرآن پاک میں کہیں موجود ہیں؟ ایک بھی کلمہ موجود ہے اذان کا؟ نہیں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ احادیث نبویہ میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیثیں دین کے مصادر میں سے ایک اہم مصدر ہیں۔ جیسے صلاۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، صلاۃ کی کیفیات نہیں بتائی گئی، حدیث سے آپ کو ملیں گی۔ صلاۃ کے اوقات نہیں بتائے گئے، مبہم بتا دیے گئے، لیکن بالکل بالیقین تعینی طور پہ نہیں بتایا گیا، وہ آپ کو حدیث سے ملے گا۔ کتنی رکعات ہیں، حدیث سے آپ کو ملے گا۔ کیا پڑھنا ہے، حدیث سے آپ کو ملے گا۔ تو حدیث قرآن پاک کی طرح مصدر ہے، اس سے اعراض نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی اپنے ائمہ کے اقوال کی وجہ سے حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی اپنے عقل کی بنیاد پر حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی یہ کہہ کر کہ اس حدیث کے راوی فقیہ نہیں ہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے، کوئی یہ کہہ کر کے کہ یہ حدیث جو ہے ایک یا دو طریقوں سے مروی ہے، متواتر نہیں ہے، یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا شخص گویا حدیثوں سے اعراض کر رہا ہے، اور جو حدیثوں سے اعراض کر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے، وہ گویا دین سے اعراض کر رہا ہے، دین سے منہ موڑ رہا ہے۔ یہاں صاف کہہ دیا گیا، اور جب تم صلاۃ کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس اذان کو مذاق اور کھلواڑ بنا لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ ناسمجھ قوم ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، صحیح روایت ہے، کہ مدینہ طیبہ میں ایک عیسائی رہتا تھا، اور جب اذان ہوتی تھی اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جاتا تھا تو وہ کہتا تھا خرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے کو جلا دے، یہ بطور طنز کہا کرتا تھا۔ اتفاق دیکھیے، ایک رات اس کے گھر میں ایک لڑکی آئی، اس کے ہاتھ میں آگ تھی، اور آگ کا انگارہ اڑا اور اس نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، وہ اور اس کے گھر والے سب جل کے مر گئے۔ وہ کہا کرتا تھا خرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے کو جلا دے، تو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً اس کو جلا دیا۔ ایسے ہی یہ اتخذوها ہزوا ولعبا پہ لکھا جاتا ہے کہ جب اذان غزوہ حنین میں جب مسلمان گئے تو اذان دیتے تھے تو کچھ نوجوان تھے جو اس کی نقالی کرتے تھے، مسلمان نہیں تھے، اس کی نقالی کرتے تھے۔ انہی میں ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، مسلمان نہیں تھے، بڑی اچھی آواز تھی، وہ بھی نقالی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بلا کر کے ان کو دین کی باتیں بتائیں اور ان کے حق میں دعا کی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، مسلمان ہو گئے۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ کا، مسجد حرام کا مؤذن بنا دیا۔ ابو محذورہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو جو ہے مکہ مکرمہ کا مؤذن بنا دیا۔